اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک و بعدد معلوماتک بارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے لیے استفادہ کیا ہے میں نے سیرت کی مسند کتاب دیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد دوم سے، تالیف پیر محمد کرم شاہ الازہری۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہ صرف یہ کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے ظلم و ستم سے رہائی دلائی، بلکہ بہت سے اسیران اسلام جو اسلام قبول کرنے کے جرم میں اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم برداشت کر رہے تھے، ان کو بھی قیمتاً خریدا اور آزاد کر دیا۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں جن کا نام حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ بھی مشرف بے اسلام ہو گئی تھیں، اور ان کو بھی اس جرم میں ان کا کافر مالک طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا اور اذیتیں پہنچایا کرتا تھا۔ انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر ان کے بدباطن سنگ دل مشرق آقا کے جنگل سے رہائی دلائی۔ اس کے علاوہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنی تیم قبیلہ کے ایک شخص کے غلام تھے۔ یہ شخص حضرت صدیق کا ہم قبیلہ تھا۔ ان کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے وہ انہیں بہت دکھ پہنچایا کرتا۔ وہ ان پر اتنا تشدد کرتا کہ ان پر غشی طاری ہو جاتی، اور انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اس بے ہوشی کے عالم میں ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قابل اعتماد غلام ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں غار ثور میں قیام فرمایا تو یہ ریوڑ لے کر شام کو غار کے قریب پہنچ جاتے اور دودھ دوہ کر پیش کرتے تھے۔ ابو فقیہ امیہ کے بیٹا صفوان کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ صفوان کے باپ امیہ نے انہیں پکڑا ہوا ہے اور رسیوں سے باندھ کر عین دوپہر کے وقت کوئلوں کی طرح دہکتی ہوئی ریت پر ان کے پیٹھ کے بل لٹا کر ان کے پیٹ پر ایک وزنی پتھر رکھا ہوا ہے۔ اوپر سے دھوپ کی تپش، نیچے سے گرم ریت کی جلن، اور پیٹ پر بھاری پتھر کا وزن۔ زبان منہ سے باہر لٹک آئی ہے اور کہا ہے کہ اسے اور عذاب دو اور اسے اذیت پہنچاؤ، یہاں تک کہ اس کی چیخ و پکار سن کر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے جادو کے دور سے اسے ہم سے چھڑائے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دینی بھائی کی یہ اذیت دیکھی تو ان سے دیکھی نہ جا سکی۔ ان کے مالک کو اس کی قیمت ادا کی۔ اس طرح انہیں ظلم و استبداد کے اس شکنجہ سے نجات ملی۔ ایک دفعہ امیہ نے آپ کے پاؤں میں رسی باندھی اور نوکروں کو حکم دیا کہ انہیں زمین پر گھسیٹیں، پھر آپ کو گرم سنگریزہ میں ڈال دیا۔ پاس سے ایک گوبر کا کیڑا گزرا۔ امیہ نے پوچھا، یہ کیا تمہارا رب ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا اور اس کے گوبر کے کیڑے کو بھی پیدا کیا۔ امیہ اس جواب سے آگ بگولا ہو گیا اور آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مشرق کی کنیز تھیں۔ جب مسلمان ہو گئیں تو ان کے بحرام مالک نے ان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ ایک روز ابو جہل نے اس پاک باز خاتون کو تانا دیتے ہوئے کہا، لات و عزیٰ نے تیری آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جھٹ بولی، ہرگز نہیں، بخدا لات و عزیٰ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نظر، یہ تو آسمانی حکم ہے اور میرا رب اس چیز پر قادر ہے کہ میری بینائی لوٹا دے۔ جب صبح ہوئی تو ان کی بینائی لوٹ آئی، اب ہر چیز ان کو نظر آنے لگی تھی۔ قریش کی آنکھوں پر بدبختی کے پردے پھر بھی پڑے رہے، کہنے لگے یہ محمد کے جادو کا اثر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ ان کی ایک لڑکی تھی، اسے بھی آپ نے خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ ابو جہل ان کی غربت، ان کی بے کسی کو دیکھ کر لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ تم ان غلاموں اور لونڈیوں کو دیکھ کر حیران نہیں ہوتے کہ وہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں
اتنا نہیں سوچتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اگر اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہوتی تو کیا اس کو قبول کرنے میں یہ اجڑ اور جاہل ہم سے سبقت لے جاتے؟ کیا ہم آگے بڑھ کر اس دین کو سب سے پہلے قبول نہ کر لیتے؟ گویا اس جہالت کے باپ کے نزدیک ان غریبوں اور مسکینوں کا نبی مکرم پر ایمان لے آنا اور ان سرکشوں اور متکبروں کا ایمان نہ لانا اسلام کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ حالانکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اور انہی غلاموں میں ایک انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ بعض روایات میں ان کا نام عبیس لکھا ہے۔ یہ بنو زہرہ خاندان کی کنیز تھیں۔ اسود بن عبد یاغوث انہیں طرح طرح کا عذاب دیا کرتا تھا۔ ان کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ النہدیہ اور ان کی بیٹی، یہ دونوں ولید بن مغیرہ کی لونڈی تھی۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت ایمان سے مالا مال کر دیا تھا۔ پھر یہ ایک عورت کی ملکیت میں چلی گئیں۔ جب یہ ایمان لے آئی تو یہ بحرحم مالکہ ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتی اور کہتی کہ میں کبھی بھی تمہیں ستانے اور اذیت دینے سے باز نہیں آؤں گی، یا جس نے تجھ کو دین کیا ہے وہ تمہیں خرید کر آزاد کر دے۔ ایک دن وہ ماں بیٹی اپنی مالکہ کا آٹا پیسنے کے لیے جا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور اسی وقت آزاد کر دیا۔ اس نے جو قیمت مانگی وہی اس کو دے دی اور انہوں نے کہا اب تم دونوں آزاد ہو۔ اور جو آٹا پیسنے کے لیے جا رہی تھی ان کے بارے میں فرمایا وہ اس کو واپس کر دو، لیکن انہوں نے عرض کی ہم چاہتی ہیں کہ آٹا پیس کر ہم اس کے حوالے کریں۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری مرضی۔ لطیفہ، یہ عامر بن فہیرہ کی بہن تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھیں۔ ان کی ایک اور لونڈی بھی تھیں جو مسلمان ہو گئی تھیں۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد کے جو دریا مجزن تھے، اس کی وجہ سے ان بیچاری لونڈیوں کو وہ خوب پیٹتے تھے۔ انہیں کوئی چھڑانے والا بھی نہ تھا، اتنا پیٹتے کہ تھک جاتے اور سستانے کے لیے رکنا پڑتا۔ انہیں کہتے کہ میں دم لے لوں پھر تمہاری خبر لیتا ہوں۔ اس بے ایمانہ تدقوب کا سلسلہ دیر تک جاری رہتا۔ ایک روز جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشق ستم کر رہے تھے اور مار مار کر تھک گئے تو اس لونڈی نے کہا اے عمر اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو میرا رب تمہیں بھی ایسے ہی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس لطیفہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا اور خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نحیف و نزار غلاموں اور لونڈیوں کو ان کا بیٹا ابو بکر خریدتا ہے اور آزاد کر دیتا ہے تو انہوں نے ازراہ خیرخواہی اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے غلاموں کو آزاد کرتے ہو جو ضعیف اور کمزور ہیں۔ اگر تمہیں غلاموں کو آزاد کرنے کا شوق ہے تو جوان اور طاقتور غلاموں کو آزاد کیا کرو، جو مشکل میں تمہارے دوست و بازو بنے اور دشمن کے مقابلے میں وہ تمہارے لیے سینہ سپر ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تو یہ جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنے بزرگ و برتر رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کی گفتگو سنی اور یہ پیغام دے کر جبریل امین کو اپنے محبوب رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور اس سے ڈرتا رہا اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راہ۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننے سننے کا یہ سفر اللہ تبارک و تعالی کا حکم سے جاری رہے گا۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میرے ساتھ رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔